السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ دوستوں، قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب وہ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانیوں میں پڑ جائیں، اور وہ بھی اس قدر شدید نافرمانیاں کہ صرف ان کو وہی کام ٹھیک لگتے ہوں جو وہ کرتے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ سب چیزیں بے معنی، یعنی کہ اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات۔ ایسی نافرمان کئی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ان پہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے باعث عذاب نازل کیے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کو نیست و نابود کرنے سے پہلے ہر قوم پر ایک پیغمبر کو بھیجا گیا، جنہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ہدایت کا رستہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرایا، مگر وہ ان کا پیغام نہیں مانے اور بدقسمت رہے۔ انہی قوموں میں ایک ذکر ہے قوم لوط کا۔ تو آئیے آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ قوم لوط کس طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، اور پھر وہ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کس طرح سے شکار ہوئے۔ قوم لوط شدید گمراہی کا شکار تھے، اور ان میں جو برائی تھی وہ سب سے زیادہ تھی فحاشی، زناکاری اور بے حیائی، اور ان برائیوں میں وہ تمام حدیں پار کر چکے تھے۔ قرآن پاک میں قوم لوط کے بارے میں تفصیل سے کئی جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں سورہ شعراء، سورۃ الحجر، سورہ نجم اور سورہ قمر، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ ذکر موجود ہے۔ ان کو ہدایت کے لیے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان پر مقرر کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ یہ پوری قوم ناپاک اور غلیظ ہو چکی تھی، اور لوط علیہ السلام کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دیں گے، اور ان کو دھمکی دی، اگر تو ہمیں واعظ اور نصیحت دینے سے باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، میں بھی تمہارے گندے اور گھناؤنے کاموں سے تنگ ہو چکا ہوں۔ اور پھر لوط علیہ السلام وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ قرآن مجید کی کافی آیتوں میں ہے کہ اس قوم نے لوط علیہ السلام کو نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے، یعنی کہ ان حالات میں یہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر بھیجے، جو انتہائی خوبصورت شکل کے لڑکوں کے روپ میں لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے۔ بستی والے یہ دیکھ چکے تھے کہ لوط علیہ السلام کے گھر پہ 3 خوبصورت لڑکوں کی آمد ہوئی ہے۔ بستی والوں کی نیت ان لڑکوں پر پھسلنے لگی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ان کا شکار تھے۔ پھر بستی والوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان تینوں لڑکوں کو وہاں سے لے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ ایک ایک کر کے لوط علیہ السلام کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا تھے کہ میں اپنے ان مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا۔ اور پھر لوط علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، اور کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، یا کوئی قلعہ ایسا ہوتا کہ میں وہاں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اور کہنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نمٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، مگر پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہی ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ تو صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل کو لے کر رات میں نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے انہیں وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔
اور پھر لوط علیہ السلام نکل پڑے اور ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ بستی سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلنے لگی تو بستی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ سورہ شعراء آیت 170 اور 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، اور انہیں ہم نے سحری کے وقت یعنی رات کا آخری حصہ اس میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس پوری بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، اور پھر مکمل بستی کو الٹا دیا، اور ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی الٹائی ہوئی بستیاں گرا دیں، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے، یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی بحیرہ مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ تو دوستو، میں سب سے پہلے یہ التجا کروں گا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید با ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری اس کتاب میں اور احادیث میں ہم سب کے لیے اس قدر رہنمائی ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جس طرح قوم لوط اور باقی قومیں جن نافرمانیوں پہ تباہ برباد ہوئیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، تو ہم ان سے بچیں، ان تمام حرکتوں سے، ان تمام گناہوں سے بچیں، تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اور جس طرح کے عذاب ان پر نازل ہوئے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی نازل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔